حکومت مخالف گروپس کی کامیاب بغاوت اور اسد رجیم کے 5 دہائیوں پر مشتمل اقتدار کے خاتمے کے بعد شام پر عالمی طاقتوں کی نظریں مرکوز ہیں اور باغی بھی اس صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے ماحول کو اپنی حکمرانی کے لیے سازگار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شام پر اسد رجیم کے دوران لگنے والی پابندیاں ہٹانے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور اس سلسلے میں باغیوں نے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے اہم عہدوں پر تعیناتیاں بھی کر دی ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے سے عالمی وفود سے باغیوں کی ملاقاتوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ جمعے کو امریکہ کے متعدد اعلیٰ سفارتکاروں نے دمشق میں شام کے ڈی فیکٹو حکمران احمد الشرا سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد امریکہ نے ان کے سر پر رکھا گیا $10 بلین کا انعام بھی واپس لے لیا، جبکہ اتوار کو ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی دمشق میں احمد الشرا سے ملاقات کی ہے اور اس کے علاوہ اردن کے وزیر خارجہ اور قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے بھی احمد الشرا سے ملاقات کی ہے، جبکہ قطر میں 13 سال بعد شامی سفارت خانہ بھی دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں اس وقت شام کے حالات کافی نازک ہیں اور اس وقت ملک میں طاقت کا ایک خلا پیدا ہو گیا ہے اور ہمسایہ ممالک سمیت دیگر عالمی طاقتیں اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان سب میں اسرائیل سب سے آگے ہے اور اس وقت شام کے موجودہ حالات کا سب سے بڑا بینیفیشری بھی اسرائیل ہی ہے، جس نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کی ساری ملٹری صلاحیتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا اور گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ کچھ علاقہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ شروع میں اسرائیل نے خود کو شام میں ہونے والے اس غیر معمولی رجیم چینج سے علیحدہ رکھا، لیکن اب اسرائیل نے سرکاری سطح پر شام میں بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار ختم کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ایک تقریب سے خطاب میں یمن کے حوثی باغیوں کو دھمکی دیتے ہوئے اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ ہم نے حماس کو شکست دی، ہم نے حزب اللہ کو شکست دی، ہم نے ایران کے دفاعی نظام کو چکمہ دیا اور ان کے پروڈکشن سسٹمز کو تباہ کر دیا، جبکہ ہم نے شام میں اسد رجیم کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح ہم یمن کے حوثیوں کو شدید نقصان پہنچائیں گے اور ہم ان کے لیڈرز کو مار دیں گے، جس طرح ہم نے تہران میں اسماعیل ہنیہ، غزہ میں یحییٰ سنوار اور لبنان میں حسن نصر اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ ہم نے حماس کو شکست دی اور حزب اللہ کے خلاف کامیابی حاصل کی اور ہم نے ایران کو چکمہ دیا اور اس کے پروڈکشن سسٹمز کو تباہ کر دیا اور ہم نے اسد رجیم کو بھی گرا دیا۔ اسی طرح ہم یمن کے حوثی دہشت گردوں کو بھی شدید نقصان پہنچائیں گے، جو اسرائیل کے خلاف کھڑا آخری گروپ ہے اور حملے کر رہا ہے۔ ہم ان کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے اور ان کے لیڈرز کو اسی طرح ماریں گے جس طرح ہم نے اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سنوار اور حسن نصر اللہ کو تہران، غزہ اور لبنان میں مارا تھا۔ اسرائیل خطے میں جاری اپنے آپریشنز کو سرکاری سطح پر اون کر رہا ہے اور خطے میں موجود ایرانی پراکسیز کو مزید نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور اپنے ان اقدامات کی بھی تشہیر کر رہا ہے جن کے بارے میں اسرائیلی لیڈرشپ ماضی میں محتاط رویہ اختیار کرتی رہی ہے۔ رواں سال جولائی میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی پراسرار موت کے بعد خطے میں اسرائیلی برتری مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے بعد ایران کی ایلیٹ پاسداران انقلاب کی سیکیورٹی میں ایک گیسٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ ابتدا میں اسرائیل اس معاملے پر سرکاری سطح پر خاموش تھا، لیکن اب اسرائیلی وزیر خارجہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، جبکہ جس دن تہران میں اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا گیا اسی دن اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے اہم ترین کمانڈر فواد شکر کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ واضح رہے کہ حزب اللہ لبنان میں موجود ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا ہے اور اس تنظیم نے خطے میں اسرائیل کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم دیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ شام سمیت خطے کے دیگر ممالک میں یہ تنظیم ایرانی مفادات کے تحفظ میں سب سے آگے تھی، لیکن ستمبر میں اسرائیلی انٹیلیجنس نے اس تنظیم کے خلاف ایک ایسی کارروائی کی جس کے بعد اسے سنبھلنے کا کوئی موقع تک نہیں ملا، بلکہ پوری دنیا اس کارروائی پر حیران ہو گئی۔ 17 ستمبر کو لبنان بھر میں اچانک سے حزب اللہ کے زیر استعمال ہزاروں پیجر ڈیوائسز پھٹ گئے تھے اور ان دھماکوں میں کم از کم 12 افراد مارے گئے تھے، جبکہ 3000 کے قریب افراد زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں لبنان میں ایرانی سفیر مجتبیٰ امانی بھی شامل تھے، جبکہ اس کے اگلے ہی دن یعنی 18 ستمبر کو لبنان بھر میں ایک بار پھر اسی طرح کے دھماکے ہوئے اور یہ دھماکے حزب اللہ کے زیر استعمال واکی ٹاکیز میں چھپائے گئے بارودی مواد کے ذریعے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ دھماکے 17 ستمبر کو مرنے والے متعدد افراد کے جنازوں کے دوران ہوئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق دوسرے حملے میں کم از کم 25 افراد مارے گئے اور 600 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ ان دونوں واقعات میں زخمی ہونے والے افراد میں سے سینکڑوں کی حالت کافی تشویشناک تھی۔ لبنان کے علاوہ شام میں بھی حزب اللہ کے زیر استعمال متعدد پیجرز پھٹے تھے۔ اس ساری کارروائی نے جہاں حزب اللہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا، وہیں اس نے پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے کیسے حزب اللہ کے اندر جا کر اتنی بڑی کارروائی کر دی۔ لیکن اب اس پوری کارروائی سے متعلق حیران کن اور دلچسپ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے طویل منصوبہ بندی کے ذریعے حزب اللہ کو یہ ڈیوائسز بیچیں
ان میں کس طرح سے دھماکہ خیز مواد ڈالا گیا اور کیسے پوری دنیا کو اس کی بھنک تک نہ پڑی۔ اس حوالے سے سی بی ایس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں اس ساری منصوبہ بندی سے منسلک موساد ایجنٹس نے حیران کن انکشافات کیے۔ ہم نے موساد کے 2 حال ہی میں ریٹائر ہونے والے سینئر ایجنٹ سے بات کی جو آپریشن میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کی شناخت چھپانے کے لیے ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ ماسک پہن سکتے ہیں اور اپنی آواز کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم نے مائیکل سے شروعات کی جس کا اصلی نام نہیں ہے۔ یہ آپریشن 10 سال پہلے پیجر سے نہیں بلکہ بارود بھرے واکی ٹاکی سے شروع ہوا تھا۔ بیٹری کے اندر دھماکہ خیز مواد ہے اور یہ ایسا دھماکہ خیز مواد ڈالنے کی ایجاد تھی جو بیٹری میں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ بالکل درست، اور اسے اسرائیل میں بنایا گیا۔ موساد نے بنایا۔ بالکل جیسا کہ میں اسے سمجھی ہوں، یہ واکی ٹاکی ایک جیکٹ میں رکھے جاتے جسے ایک سپاہی پہنتا اور پھر یہ دل کے قریب جیب میں جاتا۔ ہاں بالکل۔ چنانچہ اسرائیل نے یہ آلہ حزب اللہ کو بیچ دیا۔ حزب اللہ نے اس ہتھیار کی قیمت ادا کی جو اس کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ اچھی قیمت لگائی گئی جو بہت کم بھی نہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ ہوشیار نہ ہو جائیں۔ آخرکار حزب اللہ نے ان پھٹنے والے واکی ٹاکیز میں سے 16,000 سے زیادہ خرید لیے جنہیں اسرائیل نے 10 سال تک استعمال نہیں کیا۔ آپ نے حزب اللہ کو یہ خریدنے کے لیے کیسے قائل کیا؟ ظاہر ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اسے اسرائیل سے خرید رہے ہیں۔ انہوں نے اسے کس سے خریدا یا انہیں کیا لگا کہ وہ اسے کس سے خرید رہے ہیں؟ ہمارے پاس غیر ملکی کمپنیاں بنانے کے ناقابل یقین امکانات ہیں جن کا تعلق اسرائیل سے کسی صورت نہیں جوڑا جا سکتا۔ ہم ایک دکھاوے کی دنیا بناتے ہیں۔ ہم نے ایک گلوبل پروڈکشن کمپنی کی خدمات حاصل کی۔ ہم نے اسکرین پلے لکھا۔ ہم ہی ہدایت کار ہیں، ہم ہی پروڈیوسر ہیں، ہم ہی مرکزی اداکار ہیں اور یہ دنیا ہمارا اسٹیج ہے۔ لیکن واکی ٹاکی صرف جنگ میں پہنے جاتے ہیں۔ چنانچہ موساد نے ایک نیا آلہ تیار کرنا شروع کیا جسے حزب اللہ کے جنگجو ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے، یعنی ایک پیجر۔ پیجر کا استعمال دنیا بھر میں ختم ہو چکا ہے لیکن حزب اللہ اسے اب بھی استعمال کر رہی ہے۔ یہ گیبریل ہے جس کا نام اور آواز تبدیل کی گئی ہے۔ 2022 میں اس نے اور اس کی ٹیم نے آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع کیا، یعنی بوبی ٹریپ پیجرز۔ اسے پتا چلا کہ حزب اللہ تائیوان میں گولڈ اپولو نامی کمپنی سے پیجرز خرید رہی ہے۔ یہ وہ پیجر ہے جسے حزب اللہ استعمال کر رہی ہے۔ کم مقدار میں دھماکہ خیز مواد رکھنے کے لیے ڈمیز کا استعمال کرتے ہوئے موساد نے پیجر کے ساتھ ایک دستانے کے ذریعے اس کے ٹیسٹ کیے جس میں محض اتنے بارودی مواد کی آزمائش کی گئی جو صرف جنگجو کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی ہو، اس کے ساتھ والے شخص کو نہیں۔ اگر آپ بٹن دبائیں گے تو صرف خود دہشت گرد زخمی ہوگا، یہاں تک کہ اگر اس کی بیوی یا اس کی بیٹی اس کے بالکل ساتھ ہی ہو تب بھی صرف اسی کو نقصان پہنچے گا۔ کیا آپ نے اس کے لیے ٹیسٹ کیا؟ ہاں، ہم نے ہر چیز کو 3 گنا 2 گنا متعدد بار جانچا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کم سے کم نقصان ہو۔ کیا آپ اسے ٹریکنگ ڈیوائس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں جاسوسی کی صلاحیت تھی؟ بالکل نہیں، یہ قدرتی طور پر ایک بہت ہی فضول آلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ اسے استعمال کر رہی تھی۔ موساد نے رنگ ٹونز کا بھی تجربہ کیا تاکہ ایسی آواز کو تلاش کیا جا سکے جو کسی کو اپنی جیب سے پیجر نکالنے پر مجبور کر سکے، اور انہوں نے یہ بھی جانچا کہ ایک شخص کو پیجر کا جواب دینے میں کتنا وقت لگتا ہے، اوسطاً 7 سیکنڈ۔ لیکن حزب اللہ کو کیسے قائل کیا گیا کہ وہ اس بھاری پیجر کی طرف چلے جائیں؟ مجھے یاد ہے جس دن میں اپنے ڈائریکٹر کے پاس آیا اور انہیں یہ تجویز دی تو وہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ کوئی اتنی بڑی ڈیوائس نہیں خریدے گا، یہ ان کی جیبوں میں آرام دہ نہیں محسوس ہوگا، یہ بھاری ہے، بہت بھاری ہے، یہ اچھا نہیں ہے، واپس جاؤ اور مجھے کچھ اور لا کر دکھاؤ۔ مجھے انہیں قائل کرنے میں 2 ہفتے لگے کہ اگرچہ یہ دیکھنے میں بیکار ہے لیکن اس میں کیریکٹر ہے۔ کیریکٹر کا مطلب ہے وہ خصوصیات جو انہوں نے یوٹیوب پر جعلی اشتہارات میں پیش کی ہیں، مضبوط، ڈسٹ پروف، لانگ بیٹری لائف، واٹر پروف وغیرہ۔ ہم نے اشتہاری فلمیں اور بروشورز بنائے اور ہم نے انہیں انٹرنیٹ پر ڈال دیا اور یہ دنیا کی بہترین پروڈکٹ بن گئی۔ جو اس کے بارے میں آن لائن کہا جا رہا تھا، اس کی بنیاد پر کیا حزب اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اسے خریدنا چاہتے تھے؟ ہاں، ہمیں ممکنہ گاہکوں سے کئی درخواستیں موصول ہوئیں۔ ظاہر ہے یہ ہم نے کسی کو نہیں بھیجا، ہم نے انہیں صرف مہنگی قیمت بتائی۔ موساد اپنے پیجرز کے لیے گولڈ اپولو کا نام استعمال کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے شیل کمپنیاں قائم کی جس میں ہنگری کی سمارت میں قائم ایک کمپنی بھی شامل تھی تاکہ تائیوانیز کو اس کے ساتھ شراکت داری کرنے کے لیے دھوکہ دیا جا سکے۔ کیا گولڈ اپولو کو معلوم تھا کہ وہ موساد کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ گولڈ اپولو کو ہرگز خبر نہیں تھی کہ وہ موساد کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ جب وہ ہم سے خرید رہے تھے تو ان کے پاس اشارہ تک نہ تھا کہ وہ اسے موساد سے خرید رہے ہیں۔ ہر چیز پردے کے پیچھے ہمارے کنٹرول میں تھی، مگر ان کے خیال میں سب کچھ نارمل تھا۔
ہر چیز 100% کوشر تھی، تاجروں، مارکیٹنگ انجینئرز اور شو روم سمیت سب کچھ۔ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے موساد نے گولڈ اپولو کی خدمات حاصل کی۔ ایک سیلز وومن جو حزب اللہ کے ساتھ پہلے سے کام کر رہی تھی، اس نے انہیں پیجرز کی پہلی کھیپ مفت میں اپ گریڈ کرنے کی پیشکش کی اور ستمبر 2024 تک حزب اللہ کی جیبوں میں 5000 پیجرز تھے۔ اب اسرائیل کے سامنے یہ سوال تھا کہ ان سوئے ہوئے بموں کو کب چلایا جائے۔ ایسے اشارے مل رہے تھے کہ حزب اللہ کو آلات مشکوک معلوم ہو رہے ہیں، لہٰذا موساد کے سربراہ نے حملے کا حکم دیتے ہوئے دنیا بھر کے لوگوں کو چونکا دیا۔ یہ حقیقت سے زیادہ جاسوسی فلم کی طرح لگ رہا تھا جب 17 ستمبر کو دوپہر 3:30 بجے پیجرز پورے لبنان میں بجنے لگے۔ جیسا کہ میں اسے سمجھی ہوں، پیجر استعمال کرنے والے لوگوں کو ایک پیغام ملا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس ایک خفیہ پیغام آیا ہے، پھر آپ کو 2 بٹن دبانے ہوں گے اور یہ ان کے ہاتھوں میں پھٹ جائے گا۔ یہی اصل بات تھی۔ تو اگر کسی نے 2 بٹن نہیں دبائے تو کیا ہوگا؟ ایک ہی اثر ہونا تھا، پیجرز نے پھٹنا ہی تھا۔ کیا یہ سب اسرائیل میں بیٹھ کر کیا گیا؟ جی ہاں، ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر دھماکے منصوبہ بندی کے مطابق ہوئے۔ بائیں طرف والے آدمی کو دیکھیں، اس کے ارد گرد کھڑے لوگ محفوظ رہے۔ اگلے دن موساد نے بالآخر واکی ٹاکیز کو دھماکے سے تباہ کر دیا جو 10 سال سے غیر فعال تھے۔ کچھ واکی ٹاکیز اس وقت پھٹے جب لوگ پیجر سے جہاں بھاگ ہونے والوں کے جنازوں میں جا رہے تھے۔ اگر کوئی مر گیا تو مر گیا، لیکن اگر کوئی زخمی ہے تو آپ کو اسے اسپتال لے کر جانا پڑے گا، دیکھ بھال کرنی ہوگی، پیسے خرچ کرنا ہوں گے اور کوششیں کرنا پڑیں گی۔ لبنان میں موجود ہاتھوں اور آنکھوں سے محروم یہ لوگ اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ ہمارے ساتھ الجھنا ہرگز نہیں چاہیے۔ وہ پورے مشرق وسطی میں ہماری برتری کا چلتا پھرتا ثبوت ہیں۔ کیا آپ نے حزب اللہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور کچل دیا؟ میرے خیال میں یہ ایک بڑا سوال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایماندارانہ جواب نفی میں ہوگا، لیکن میرے خیال میں بیپر آپریشن اور واکی ٹاکی حملوں کے بعد اسرائیلی فوج کے حملوں نے انہیں بہت مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ کوئی چین آف کمانڈ نہیں رہی، ان کے سپاہیوں میں کوئی جذبہ باقی نہیں رہا۔ وہ جنگ بندی کی درخواست کر رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے۔ ان حملوں کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ لبنان میں حزب اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور شام میں بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے ساتھ ہی اپنی پراکسی سلطنت کو تباہ ہوتے دیکھ کر ایران بہت کمزور ہو گیا۔ ہم نے ایجنٹ مائیکل سے غزہ پر ان حملوں کے اثرات کے بارے میں پوچھا۔ اس سے حماس کی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا؟ پیجر آپریشن کے بعد حزب اللہ کی طاقت ختم ہو گئی ہے اور میں امید کر رہا ہوں کہ اس کا اثر حماس اور یرغمالیوں کی صورتحال پر بھی پڑے گا، کیونکہ وہ اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں اور انہیں اپنے آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ بالکل الگ تھلگ ہو کر رہ گئے ہیں۔ پیجرز کے پھٹنے کے بعد آج کل لوگ لبنان میں ایئر کنڈیشنز آن کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ وہ پھٹ جائیں گے، تو یقیناً خوف تو ہے۔ کیا یہی آپ کی نیت تھی؟ ہم چاہتے تھے کہ وہ خود کو کمزور محسوس کریں جو وہ کر رہے ہیں۔ ہم پیجرز کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ہم پہلے ہی یہ کر چکے ہیں۔ ہم پہلے ہی اگلے اقدام کی طرف بڑھ چکے ہیں اور انہیں یہ اندازہ لگانے کی کوشش جاری رکھنی ہوگی کہ ہمارا اگلا اقدام کیا ہے۔ اس غیر معمولی کارروائی کے بعد اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف اپنی کارروائیوں کو مزید وسعت دیتے ہوئے لبنان میں فضائی حملے شروع کر دیے اور لبنان کے اندر اپنی زمینی فورسز بھی داخل کر دیں۔ 27 ستمبر کو بیروت میں اسرائیل نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو مار ڈالا۔ اس حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے کمانڈر جنرل عباس بھی مارے گئے، جبکہ اس کے بعد حزب اللہ کے نئے سیکرٹری جنرل کے لیے ہاشم صفی الدین کا نام لیا جا رہا تھا، مگر کچھ ہی دن بعد اسرائیل نے انہیں بھی نشانہ بنا ڈالا۔ ان تمام کارروائیوں کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ ایران کا خطے میں رسوخ کم ہو چکا ہے، اسرائیل مضبوط پوزیشن میں آ چکا ہے۔ پرائم بریک شامل کرتے ہیں۔